شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ پہنچا ہے، اور وہ ہیں کہ غفلت کی حالت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ جب کبھی ان کے پروردگار کی طرف سے نصیحت کی کوئی نئی بات ان کے پاس آتی ہے تو وہ اسے مذاق بنا بنا کر اس حالت میں سنتے ہیں کہ ان کے دل فضولیات میں منہمک ہوتی ہیں، اور یہ ظالم چپ کے ایک دوسرے سے سرگوشی کرتے ہیں کہ یہ شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم ہی جیسا ایک انسان نہیں تو اور کیا ہے؟ کیا پھر بھی تم سوچتے بوجھتے جادو کی بات سننے جاؤ گے؟ پیغمبر نے جواب میں کہا کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ کہا جاتا ہے میرا پروردگار اس سب کو جانتا ہے، وہ ہر بات سنتا ہے، ہر چیز سے باخبر ہے۔ یہی نہیں بلکہ ان لوگوں نے یہ بھی کہا کہ یہ قرآن بے جوڑ خوابوں کا مجموعہ ہے، بلکہ یہ ان صاحب نے خود گھڑ لیا ہے، بلکہ یہ ایک شاعر ہیں۔ بھلا یہ ہمارے سامنے کوئی نشانی تو لے آئیں جیسے پچھلے پیغمبر نشانیوں کے ساتھ بھیجے گئے تھے، حالانکہ ان سے پہلے جس کسی بستی کو ہم نے ہلاک کیا وہ ایمان نہیں لائی، اب کیا یہ لوگ ایمان لے آئیں گے؟ اور اے پیغمبر، ہم نے تم سے پہلے کسی اور کو نہیں، آدمیوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا تھا جن پر ہم وحی نازل کرتے تھے، لہذا کافروں سے کہو کہ اگر تمہیں خود علم نہیں ہے تو نصیحت کا علم رکھنے والوں سے پوچھ لو، اور ہم نے ان رسولوں کو ایسے جسم بنا کر پیدا نہیں کر دیا تھا کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں، اور نہ وہ ایسے تھے کہ ہمیشہ زندہ رہیں۔ پھر ہم نے ان سے جو وعدہ کیا تھا اسے سچا کر دکھایا کہ ان کو بھی بچا لیا، اور ان کے علاوہ جن کو ہم نے چاہا ان کو بھی، اور جو لوگ حد سے گزر چکے تھے انہیں ہلاک کر دیا۔ اب ہم نے تمہارے پاس ایک ایسی کتاب اتاری ہے جس میں تمہارے لیے نصیحت ہے، کیا پھر بھی تم نہیں سمجھتے؟ اور ہم نے کتنی بستیوں کو پیس ڈالا جو ظالم تھیں، اور ان کے بعد ہم نے دوسری نسلیں پیدا کیں، چنانچہ جب انہوں نے ہمارے عذاب کی آہٹ پائی تو وہ ایک دم وہاں سے بھاگنے لگے۔ ان سے کہا گیا بھاگو مت، اور واپس جاؤ اپنے انہی مکانات اور اسی عیش و عشرت کے سامان کی طرف جس کے مزے تم لوٹ رہے تھے، شاید تم سے کچھ پوچھا جائے۔ وہ کہنے لگے ہائے ہماری کم بختی، سچی بات یہ ہے کہ ہم لوگ ہی ظالم تھے۔ ان کی یہی پکار جاری رہی یہاں تک کہ ہم نے ان کو ایک کٹی ہوئی کھیتی، ایک بجھی ہوئی آگ بنا کر رکھ دیا، اور ہم نے آسمان، زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ ہم کوئی کھیل کرنا چاہتے ہوں۔ اگر ہمیں کوئی کھیل بنانا ہوتا تو ہم خود اپنے پاس سے بنا لیتے، اگر ہمیں ایسا کرنا ہی ہوتا، بلکہ ہم تو حق بات کو باطل پر کھینچ مارتے ہیں، جو اس کا سر توڑ ڈالتا ہے اور وہ ایک دم ملیا میٹ ہو جاتا ہے۔ اور جو باتیں تم بنا رہے ہو ان کی وجہ سے خرابی تمہاری ہی ہے، اور آسمانوں اور زمین میں جو لوگ بھی ہیں اللہ کے ہیں، اور جو فرشتے اللہ کے پاس ہیں وہ نہ اس کی عبادت سے سرکشی کرتے ہیں نہ تھکتے ہیں، وہ رات دن اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور سست نہیں پڑتے۔ بھلا کیا ان لوگوں نے زمین میں سے ایسے خدا بنا رکھے ہیں جو نئی زندگی دیتے ہیں؟ اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا دوسرے خدا ہوتے تو دونوں درہم برہم ہو جاتے، لہذا عرش کا مالک اللہ ان باتوں سے بالکل پاک ہے جو یہ لوگ بنایا کرتے ہیں۔ وہ جو کچھ کرتا ہے اس کا کسی کو جواب دہ نہیں ہے، اور ان سب کو جواب دہی کرنا ہوگی۔ بھلا کیا اسے چھوڑ کر انہوں نے دوسرے خدا بنا رکھے ہیں؟ اے پیغمبر، ان سے کہو کہ لاؤ اپنی دلیل، یہ قرآن بھی موجود ہے جس میں میرے ساتھ والوں کے لیے نصیحت ہے، اور وہ کتابیں بھی موجود ہیں جن میں مجھ سے پہلے لوگوں کے لیے نصیحت تھی، لیکن واقعہ یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ حق بات کا یقین نہیں کرتے، اس لیے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ اور تم سے پہلے ہم نے کوئی ایسا رسول نہیں بھیجا جس پر ہم نے یہ وحی نازل نہ کی ہو کہ میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے، لہٰذا میری عبادت کرو۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ خدا رحمان فرشتوں کی شکل میں اولاد رکھتا ہے، سبحان اللہ، بلکہ فرشتے تو اللہ کے بندے ہیں جنہیں عزت بخشی گئی ہے، وہ اس سے آگے بڑھ کر کوئی بات نہیں کرتے، اور وہ اسی کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔
وہ ان کی تمام اگلی پچھلی باتوں کو جانتا ہے، اور وہ کسی کی سفارش نہیں کر سکتے سوائے اس کے جس کے لیے اللہ کی مرضی ہو، اور وہ اس کے خوف سے سہمے رہتے ہیں۔ اور اگر ان میں سے کوئی بالفرض یہ کہے کہ اللہ کے علاوہ میں بھی معبود ہوں، تو اس کو ہم جہنم کی سزا دیں گے۔ ایسے ظالموں کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے، کیا انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ سارے آسمان اور زمین بند تھے، پھر ہم نے انہیں کھول دیا، اور پانی سے ہر جاندار چیز پیدا کی ہے؟ کیا پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے؟ اور ہم نے زمین میں جمے ہوئے پہاڑ پیدا کیے ہیں تاکہ وہ انہیں لے کر ہلنے نہ پائے، اور اس میں ہم نے چوڑے چوڑے راستے بنائے ہیں تاکہ وہ منزل تک پہنچ سکیں، اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا ہے، اور یہ لوگ ہیں کہ اس کی نشانیوں سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ اور وہی اللہ ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند پیدا کیے، سب کسی نہ کسی مدار میں تیر رہے ہیں۔ اور اے پیغمبر، تم سے پہلے بھی ہمیشہ زندہ رہنا ہم نے کسی کے لیے طے نہیں کیا، چنانچہ اگر تمہارا انتقال ہو گیا تو کیا یہ لوگ ایسے ہیں جو ہمیشہ زندہ رہیں؟ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم تمہیں آزمانے کے لیے بری بھلی حالتوں میں مبتلا کرتے ہیں، اور تم سب ہمارے پاس ہی لوٹا کر لائے جاؤ گے۔ اور جن لوگوں نے کفر اپنا رکھا ہے، وہ جب تمہیں دیکھتے ہیں تو اس کے سوا ان کا کوئی کام نہیں ہوتا کہ وہ تمہارا مذاق بنانے لگتے ہیں اور کہتے ہیں، کیا یہی صاحب ہیں جو تمہارے خداؤں کا ذکر کیا کرتے ہیں؟ یعنی یہ کہتے ہیں کہ ان کی کوئی حقیقت نہیں، حالانکہ ان کافروں کی اپنی حالت یہ ہے کہ وہ خدا رحمان ہی کا ذکر کرنے سے انکار کیے بیٹھے ہیں۔ انسان جلد بازی کی خصلت لے کر پیدا ہوا ہے۔ میں عنقریب تمہیں اپنی نشانیاں دکھلا دوں گا، لہٰذا تم مجھ سے جلدی مت مچاؤ۔ اور یہ لوگ مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو آخر یہ عذاب کی دھمکی کب پوری ہوگی؟ کاش ان کو اس وقت کی کچھ خبر لگ جاتی جب یہ نہ اپنے چہروں سے آگ کو دور کر سکیں گے اور نہ اپنی پشتوں سے، اور نہ ان کو کوئی مدد میسر آئے گی، بلکہ وہ آگ ان کے پاس ایک دم آ دھمکے گی اور ان کے ہوش و حواس گم کر کے رکھ دے گی، پھر نہ یہ اسے پیچھے ہٹا سکیں گے اور نہ انہیں کوئی مہلت دی جائے گی۔ اور اے پیغمبر، تم سے پہلے بھی پیغمبروں کا مذاق اڑایا گیا تھا، پھر ان کا مذاق بنانے والوں کو اسی چیز نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ کہہ دو کہ کون ہے جو رات میں اور دن میں خدا رحمان کے عذاب سے تمہارا بچاؤ کرے، مگر وہ ہیں کہ اپنے پروردگار کے ذکر سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ بھلا کیا ان کے پاس ہمارے سوا کوئی ایسے خدا ہیں جو ان کی حفاظت کرتے ہوں؟ وہ تو خود اپنی مدد نہیں کر سکتے، اور نہ ہمارے مقابلے میں کوئی ان کا ساتھ دے سکتا ہے، بلکہ معاملہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو اور ان کے آباء و اجداد کو سامان عیش عطا کیا، یہاں تک کہ اسی حالت میں ان پر ایک عمر گزر گئی۔ بھلا کیا انہیں یہ نظر نہیں آتا کہ ہم زمین کو اس کے مختلف کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں؟ پھر کیا وہ غالب آ جائیں گے؟ کہہ دو کہ میں تو تمہیں وحی کے ذریعے ڈراتا ہوں، لیکن بہرے لوگ ایسے ہیں کہ جب انہیں ڈرایا جاتا ہے تو وہ کوئی پکار نہیں سنتے، اور اگر تمہارے پروردگار کے عذاب کا ایک جھونکا بھی انہیں چھو جائے تو یہ کہہ اٹھیں گے کہ ہائے ہماری کمبختی، واقعی ہم لوگ ظالم تھے۔ اور ہم قیامت کے دن ایسی ترازویں لا رکھیں گے جو سراپا انصاف ہوں گی، چنانچہ کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، اور اگر کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا تو ہم اسے سامنے لے آئیں گے، اور حساب لینے کے لیے ہم کافی ہیں۔ اور ہم نے موسیٰ اور ہارون کو حق و باطل کا ایک معیار، ہدایت کی ایک روشنی اور ان متقی لوگوں کے لیے نصیحت کا سامان عطا کیا تھا جو دیکھے بغیر اپنے پروردگار سے ڈریں اور جن کو قیامت کی گھڑی کا خوف لگا ہوا ہو۔ اور اب یہ قرآن برکتوں والا پیغام نصیحت ہے جو ہم نے نازل کیا ہے، کیا پھر بھی تم اسے ماننے سے انکار کرتے ہو؟ اور اس سے پہلے ہم نے ابراہیم کو وہ سمجھ بوجھ عطا کی تھی جو ان کے لائق تھی، اور ہم انہیں خوب جانتے تھے۔ وہ وقت یاد کرو جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ یہ کیا مورتیں ہیں جن کے آگے تم دھرنا دیے بیٹھے ہو؟ وہ بولے کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے۔ ابراہیم نے کہا، حقیقت یہ ہے کہ تم بھی اور تمہارے باپ دادے بھی کھلی گمراہی میں مبتلا رہے ہو۔ انہوں نے کہا،
کیا تم ہم سے سچ مچ کی بات کر رہے ہو یا دل لگی کر رہے ہو؟ ابراہیم نے کہا، نہیں، بلکہ تمہارا پروردگار وہ ہے جو تمام آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، جس نے یہ ساری چیزیں پیدا کی ہیں، اور لوگوں، میں اس بات پر گواہی دیتا ہوں، اور اللہ کی قسم، جب تم پیٹ پھیر کر چلے جاؤ گے تو میں تمہارے بتوں کے ساتھ ایک ایسا کام کروں گا جس سے ان کی حقیقت کھل جائے گی۔ چنانچہ ابراہیم نے ان کے بڑے بت کے سوا سارے بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تاکہ وہ لوگ ان کی طرف رجوع کریں۔ وہ کہنے لگے کہ ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کس نے کی ہے؟ وہ کوئی بڑا ہی ظالم تھا۔ کچھ لوگوں نے کہا، ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے کہ وہ ان بتوں کے بارے میں باتیں بنایا کرتا ہے، اسے ابراہیم کہتے ہیں۔